خاص طور پر جب کوئی وبا پھیلتی ہے تو ایک سوال بار بار ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ ایک طرف ایک مشہور حدیث ہے جو کہتی ہے کوئی بیماری متعدی نہیں، اور دوسری طرف ہے ہماری جدید میڈیکل سائنس۔ کیا ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ ہے؟ آج ہم اسی دلچسپ گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر اصل سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ایمان اور احتیاط یہ دو الگ الگ راستے ہیں؟ کیا ایک کو چننے کا مطلب دوسرے کو چھوڑ دینا ہے؟ آئیے گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ حقیقت آخر ہے کیا۔ اچھا، تو ساری بات شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس کے الفاظ ہیں لا ادویا، یعنی کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ اب یہ سنتے ہی پہلا خیال تو یہی آتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو سیدھا سیدھا آج کی سائنس سے ٹکراتی ہوئی بات لگ رہی ہے، جس کی تو بنیاد ہی بیماریوں کے پھیلنے پر ہے۔ لیکن ٹھہریے، کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسی حدیث میں بالکل اگلا جملہ آتا ہے، اور جذام کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اب یہاں آ کر تو دماغ گھوم جاتا ہے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ بیماری لگتی ہی نہیں، اور دوسری طرف حکم ہے کہ مریض سے شیر کی طرح بھاگ جاؤ۔ تو کیا یہ ایک کھلا تضاد ہے؟ دراصل نہیں، یہ تضاد سے دیکھنے میں لگتا ہے۔ جب ہم اس کی گہرائی میں اترتے ہیں نا، تو یہ دونوں حصے مل کر ایک بہت ہی مکمل اور زبردست تصویر پیش کرتے ہیں۔ آئیے اس تصویر کو ذرا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس زمانے میں واپس جانا ہوگا۔ لا عدوہ کا اعلان دراصل اس دور کی ایک بہت بڑی توہم پرستی کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ تب لوگ سمجھتے تھے کہ بیماریاں خود کوئی زندہ مخلوق ہیں جو اپنی مرضی سے چلتی پھرتی ہیں اور جس پر چاہیں حملہ کر دیتی ہیں۔ اسلام نے اس تصور کی جڑ کاٹ دی اور کہا کہ نہیں، بیماری خود نہیں چلتی، اس کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے۔ اسی گفتگو کے دوران ایک بدو کھڑا ہوا اور اس نے ایک ایسا سوال پوچھا جو ہم سب کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اس نے کہا، میرے اونٹ ریوڑ میں بالکل ہرنوں کی طرح صحت مند پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ایک خارش والا اونٹ ان میں آ کر شامل ہوتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے سب کو خارش لگ جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہاں وہ لمحہ آتا ہے جو پوری بحث کا رخ موڑ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا جواب دینے کے بجائے ایک ایسا گہرا سوال پوچھا جس نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے فرمایا، تو پھر یہ بتاؤ کہ جو سب سے پہلا اونٹ تھا اس سے بیماری کس نے لگائی؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال تھا، لیکن اس میں بہت بڑی حکمت چھپی تھی۔ دیکھا آپ نے، اس ایک سوال نے پوری توجہ بیماری کے پھیلاؤ سے ہٹا کر بیماری کی شروعات یعنی اس کے اصل سبب پر لا کر کھڑی کر دی، اور اسی نقطے میں اس حدیث کا سارا راز چھپا ہوا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست فرق واضح کیا جا رہا ہے۔ ایک ہے بیماری جو کہ اثر یعنی ایفیکٹ ہے، اور ایک ہے اس کا سبب یعنی کاز جو کہ آج کی زبان میں وائرس یا جراثیم ہے۔ حدیث یہ نہیں کہہ رہی کہ سبب منتقل نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ بیماری خود کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک ہی سبب تھا جس نے پہلے اونٹ کو بیمار کیا، اور پھر وہی سبب باقی اونٹوں میں بھی منتقل ہوا۔ تو اس حساب سے اسلامی ماڈل کچھ یوں بنتا ہے۔ پہلا قدم، بیماری کا اصل سبب وائرس یا جراثیم ہے۔ دوسرا، بیمار شخص ان جراثیم کا گڑھ ہوتا ہے۔ تیسرا، یہ جراثیم بیمار سے صحت مند شخص تک منتقل ہو سکتے ہیں۔ اور چوتھا اور بہت اہم کہ بیماری لگے گی یا نہیں، اس کا فیصلہ صحت مند شخص کا اپنا مدافعتی نظام کرتا ہے۔ یہ ماڈل آپ کو حیرت انگیز طور پر آج کی میڈیکل سائنس جیسا ہی لگے گا۔ اچھا، تو اب جب ہم نے سبب اور اثر کا فرق سمجھ لیا ہے، تو آئیے حدیث کے دوسرے حصے پر واپس چلتے ہیں۔ اب یہ حصہ بالکل منطقی اور صاف سمجھ آئے گا۔ جزام والے سے بھاگو کا حکم دراصل اس انسان سے بھاگنا نہیں تھا، ارے نہیں، بلکہ یہ تو بیماری کے سبب سے بچنے کی ایک بہت واضح ہدایت تھی۔ یعنی ان جراثیم سے خود کو دور رکھو جو اس مریض کے جسم میں اور اس کے ارد گرد بہت زیادہ مقدار میں موجود ہیں۔ یہ خالصتاً ایک پبلک ہیلتھ ایڈوائس ہے۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں ہے۔ احتیاط کا یہ اصول صرف ایک مثال تک محدود نہیں ہے۔ سنت میں تو ہمیں پبلک ہیلتھ کی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ذرا طاعون جیسی وبا کے بارے میں یہ مشہور فرمان سنیے، جب تم کسی علاقے میں طاعون کا سنو تو وہاں داخل نہ ہو، اور اگر یہ کسی ایسی جگہ پھیل جائے جہاں تم موجود ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو۔ یہ کیا ہے؟ یہ آج کے دور کے قرنطینہ یا لاک ڈاؤن کا بنیادی اصول ہے۔ 1400 سال پہلے اندر والا باہر نہ جائے اور باہر والا اندر نہ آئے۔ مقصد کیا ہے؟ بیماری کے پھیلاؤ کی زنجیر کو توڑنا۔ اور یہ اصول اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ کچھ لوگ بظاہر صحت مند نظر آ کر بھی بیماری پھیلا سکتے ہیں۔ ایک اور بہت ہی زبردست عملی مثال دیکھیں۔ ثقیف قبیلے کا ایک وفد بیعت کے لیے آیا جس میں ایک صاحب جزام کے مریض تھے۔ جب وہ آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہیں روک دیا، ان سے ہاتھ نہیں ملایا اور پیغام بھجوایا کہ تمہاری بیعت ہو گئی، تم واپس چلے جاؤ۔
भला सोशल डिस्टेंसिंग की इससे ज़्यादा वाज़ेह मिसाल और क्या हो सकती है? अच्छा, यहाँ एक बात साफ कर लेना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी एक ज़ईफ़ रिवायत का हवाला दिया जाता है जिसमें एक जज़ामी के साथ खाना खाने का जिक्र मिलता है, लेकिन ये याद रहे कि हदीस के माहिरीन के नज़दीक ये रिवायत मुस्तनद नहीं है, क्योंकि इसका एक रावी नाकाबिले एतबार समझा जाता है। इसलिए मुस्तनद और मजबूत है हदीस के सामने ऐसी कमज़ोर रिवायत की कोई हैसियत नहीं होती। तो अब जब हम इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। इस्लाम में ईमान और एहतियात दो मुखालिफ चीज़ें नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो रुख की तरह हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? आइए जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहली बात, बीमारी खुद नहीं बल्कि बीमारी का सबब यानी वायरस मुंतकिल होता है। दूसरी बात, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना सिर्फ अकल का तकाजा नहीं बल्कि यह सुन्नत नबवी भी है। तीसरी बात, करंतना और समाजी फासले जैसे जदीद उसूलों की जड़ें हमारी अपनी रिवायात में मौजूद हैं। और सबसे अहम बात, हकीकी तवक्कल का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं बल्कि असबाब इख्तियार करके नतीजा अल्लाह पर छोड़ना है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है कि आज जब हम आलमी वबाओं के दौर में जी रहे हैं, तो क्या ये 1400 साल पुरानी हिकमत हमें जदीद पब्लिक हेल्थ को समझने और उस पर अमल करने में मजीद मजबूत नहीं बना सकती?